هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. تعوذ اور تسمیہ. تعوذ اور تسمیہ اس کو ہم استعاذہ اور بسملہ بھی کہتے ہیں. استعاذہ اور بسملہ. استعاذہ یہ باب استفعال سے ہے. عربی میں جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا استعاذہ اس کا خاصہ ہوتا ہے طلب کرنا، کسی بھی چیز کو طلب کرنا. استعاذہ عوذن سے بنا ہے. استعاذہ اس کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا، کسی بھی چیز سے پناہ میں آنا، پروٹیکشن میں آنا، حفاظت میں آنا مطلب. تو استعاذہ کا اگر ہم مانا یہاں پر ہماری سمجھ کے اعتبار سے اگر لیں گے تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. استعاذہ کا ہے ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں. اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کے بعد ہم بسم اللہ پڑھیں گے، بسملہ پڑھیں گے، تسمیہ، کہ ہم اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کریں گے. حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ. کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ، کہ جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناقص اور نامکمل ہوتا ہے. تو بسم اللہ ہر کوئی بھی کام ہم شروع کر رہے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہم شروع کر رہے، اگر ہم اپنے جوتے میں پیر بھی ڈال رہے تو بسم اللہ بول کر ڈالیں. ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں بسم اللہ بول کر ڈالیں، تب اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، وہ کام ہمارا تکمیل کو بھی پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو لکھیے تعوذ. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تعوذ لکھیے آپ لوگ، میں آہستہ ہی بولتی یہاں سے. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اس کے بعد لکھیے تسمیہ. تسمیہ میں آپ لوگوں کو لکھ کے بتاتی ہوں تعوذ اور تسمیہ. تعوذ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بولیے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کلیئرلی؟ جی باجی، جی باجی آ رہی ہے باجی. جی دیکھیے تعوذ. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اور تسمیہ. تسمیہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور تسمیہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ٹھیک ہے، دیکھیے اب دیکھیے میں آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھاتی ہوں. میرے پاس ایک بک ہے جس میں سے ہم لوگ بھی پڑھے تھے، میں آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھا کر اس کو بتاتی ہوں. ویٹ، یہ دیکھیے آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سمجھاتی. آپ اسی کو لکھیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کو؟ اسی کو لکھیے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتی ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان. اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اوپر دیکھیے سب سے پہلا سوال ہے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. پہلا سوال ہے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے. اس کے بعد کا نیکسٹ کوشچن ہے، دیکھیے اعوذ پڑھنے کے متعلق دوسرا کیا حکم ہے؟ اعوذ پڑھنے کے متعلق دوسرا کیا حکم ہے، مطلب تعوذ اور کب پڑھا جاتا ہے؟ ایک تو تعوذ قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ مطلب اور کہاں پڑھ سکتے تعوذ، اعوذ باللہ اور کہاں پڑھ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کسی کے ساتھ بات کرے یا کسی کو سلام کرے یا کسی کے سلام کا جواب دے، تب اعوذ پھر سے پڑھ کر آگے پڑھے. مطلب اس کا یہ ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بیٹھ گئی، پڑھتے ہوئے بیٹھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنے میں اگر میرے بھائی آ کر مجھے پکارے، مجھے نام لے کر پکارے، تو میں اگر ان سے بات کرنے لگ گئی، پھر ان سے میری بات ہو گئی، پھر دوبارہ سے جب میں قرآن پڑھنے اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، بیچ میں میرے بھائی سے بات کری، اب پھر مجھے کنٹینیو کرنا ہے، تب میں یہاں پر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں گی. بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت اب یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ہم جب تلاوت کرنے کے ارادے سے ایک جگہ بیٹھے تھے تب تسمیہ اوپر پڑھ لیا. ہم بیچ میں ہم بات کرے یا پھر کوئی مہمان آ گئے گھر میں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے تو وہ ہمیں سلام کرے اور ہم قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے سلام کا جواب دے دیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد سے کنٹینیو کرے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی بس. دوسرا سوال سمجھ میں آیا کہ اعوذ کب پڑھنا چاہیے؟ بولیے آفرین، بولیے اعوذ باللہ اور کب پڑھیں گے ہم؟ آفرین، فاطمہ بطول آپ بتائیے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی باجی، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے. اور جی جی اعوذ جب پڑھنا چاہیے جب اپن قرآن پڑھتے رہتے تو کوئی آ جاتے ہیں تو ان سے بات کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کے پھر سے شروع کرنا چاہیے، اپنی جی، تلاوت کو جاری رکھنا بسم اللہ چاہیے. نہیں پڑھنا، صرف اعوذ باللہ پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ اب آگے دیکھیے. ثنا ٹھیک ہے ثنا، یہ لوگ جی بول رہے کہ گروپ میں آواز نہیں آ رہی آپ کی بول کے. ابھی آپ آفرین کو آواز دیے نا، ان کو آواز نہیں آ رہی بول رہے. باجی نیٹ ورک فل ہے. ہاں آپ کی آواز میرے کو تو کلیئر آ رہی، شاید یہ ہاں لوگوں کو نہیں آ رہی. شاید یہ لوگ بول رہے کہ آپ کی آواز، اور آمینہ ہے نا ان کو بھی نہیں آ رہی بول رہے آواز. کیا کرنا اس کے لیے؟ کر تو کچھ نہیں سکتے، اب ان لوگ کو ہے نا. ویسے بھی نا میں آج اب تعوذ تسمیہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے بول کے میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اپن شیئر کر دیں گے وہ گروپ میں. جی جی ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے اب اس کے بعد ہے دوسرا نمبر 2، اسی سوال کے اندر نیچے نمبر 2 لکھا ہوا ہے. دیکھیے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، جیسے کوئی بھی کتاب، جیسے نورانی قاعدہ ہی پڑھ رہے، یا پھر ہم کوئی بھی اردو کی کتاب وغیرہ پڑھ رہے، یا کوئی کام کر رہے، کچن میں کوئی کام کر رہے، ہم گھر میں جھاڑو دے رہے، برتن دھو رہے، یا گھر کا کوئی کام کر رہے، تب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، وہاں پر اعوذ باللہ ہم نہیں پڑھیں گے. کوئی کتاب پڑھ رہے، عام کتاب قرآن مجید کے علاوہ ہم دوسری کتابیں پڑھ رہے ہیں، اپنے پڑھائی کی جو کتابیں ہوتی ہیں اسکول کالج وغیرہ کی ایسی کتابیں، یا کوئی دینی کتابیں وغیرہ ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے یا پھر گھر کا کوئی کام کر رہے، تب صرف وہاں پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ وہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے اس لیے کہ اعوذ باللہ قرآن کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ صرف قرآن کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم اعوذ باللہ کہیں بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن ہم ابھی آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو اپنا سبق جب آپ سنائیں گے تب ہر
ہمارے استاد بولتے تھے کہ اعوذ باللہ تو قرآن کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن تجوید سیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی اپنا سبق سنائے تو شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھے۔ کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بھی صحیح پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر بھی الفاظ ہمارے بدل گئے، ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے، اس کے علاوہ دوسرے معنی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، معنی بدل جائیں گے، مطلب بدل جائے گا۔ تو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، تو آپ لوگ ہر لیسن کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعاوذ اور تسمیہ ضرور پڑھیں گے، تاکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر بھی اگر آپ لوگوں کی غلطیاں ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ پہلا تو یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کسی سے بات کرے یا کسی کے سلام کا جواب دے، کسی کو ہم خود سلام کرے تب صرف اعوذ باللہ پڑھ کر پھر سے آگے پڑھے۔ اور نمبر 2 ہے جب کوئی کتاب پڑھے قرآن کے علاوہ یا کوئی کام کرے تب صرف فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اعوذ باللہ نہ پڑھے، اس لیے کہ اعوذ باللہ صرف قرآن کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ اب اس کے بعد دیکھیے سوال ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے متعلق دوسرا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے متعلق دوسرا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ پڑھا جائے گا، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور کوئی کام کر رہے تبھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اب اور کون سی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ پڑھا جائے گا؟ تو دیکھیے بسم اللہ کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، تو 114 صورتوں میں ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، مگر سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورہ توبہ قرآن کے اندر جو سورت ہے سورہ توبہ، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ بسم اللہ سورہ توبہ کے ساتھ نازل ہی نہیں ہوئی۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، تو ہم قرآن کو اسی انداز پر پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین اتارے، نازل کیے۔ تو شروع سے ہی ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اسکرین پر، اگر سورہ توبہ ہی سے پڑھنا شروع کرے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، مگر یہاں پر لکھا ہوا دیکھیے بعض علماء کہتے ہیں، میں دوسری پک بتاتی ہوں آپ کو اس کے بعد کی، مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ برکت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ہے تو نہیں اس کے شروع میں لکھا ہوا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ برکت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ اوپر سے پڑھتے ہوئے آئے تو نہیں، اگر ہم قرآن سورہ توبہ ہی سے پڑھنے کے لیے بیٹھے تب برکت کے طور پہ اگر بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تلاوت کی غرض سے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اوپر سے پڑھتے پڑھتے تو سورہ توبہ آ جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کچھ نہ پڑھے، صرف ڈائریکٹ شروع کر دیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک پک بتاتی ہوں سورہ توبہ کی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا، مصحف عربی مصحف سے بتاتی ہوں۔ دیکھیے یہ دیکھیے یہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ دیکھیے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، اس کے پہلے کی آیت ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اس کے بعد دیکھیے سورہ توبہ شروع ہے، آیت ہوا 129، رکوع آیت ہوا 16، لیکن دیکھیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں ابھی ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے تلاوت کرنے کا شوق ہوا، میں قرآن کی تلاوت کرتی بلکہ میں مصحف کھول کر بیٹھی، کھولتے ہی سورہ توبہ دکھ گیا، تب اگر میں تلاوت کرنے کے لیے ابھی بیٹھی تو برکت کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ اس طرح سے پڑھ سکتی ہوں۔ اگر سورہ توبہ ہی سے پڑھنا شروع کری تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ بسم اللہ ابھی پڑھنا شروع کری، سورہ توبہ ہی سے پڑھنا شروع کرے تو پڑھ سکتے، لیکن میں اوپر سے پڑھتے ہوئے آ رہی، جیسے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
اس طرح سے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی باجی. سب کو جی سمجھ میں باجی. آیا؟ جی باجی. جی سورہ باجی. توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس کے شروع میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. صرف ایک جگہ قرآن میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے نوٹ لکھی ہوئی ہے ایک. تراویح میں ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ زور سے پڑھ سکتے ہیں. سوری، تراویح میں ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ زور سے نہ پڑھے، آہستہ پڑھ سکتے ہیں. پورے قرآن میں کسی بھی ایک سورہ کے شروع میں زور سے بسم اللہ پڑھ لے ہوئے. یہ خیر ان لوگوں کے لیے، حافظ عالم وغیرہ کے لیے جو تراویح پڑھاتے ہیں، ہم تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اگر جو تراویح میں قرآن پڑھ رہے تو ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے 4 صورتیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ 4 طریقے کون کون سے یہاں پر بتا رہے ہیں. آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کے نوٹس بھی بنانا ہے. آپ لوگوں کو اسکرین شاٹس لے کر اس کے نوٹس بنائیے. ٹھیک ہے، باجی اردو نہیں آتی نا. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو کل کے جیسا پڑھ کے ریکارڈ کر کے ڈالتی گروپ میں. ٹھیک ہے جی باجی. جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے. باجی. دیکھیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 4. 4. اعوذ باللہ اور بسم اللہ مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. پہلا طریقہ نمبر 1. اب تک اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا جتنا بھی میں بولی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نا سب کو؟ یہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، بالکل پوچھ سکتے ہیں. اور ایک بار بولو جی. تو دیکھیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں، تو اس میں سے پہلی صورت نمبر 1 اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ تینوں کو الگ الگ پڑھنا، اس کو فصل کل کہتے ہیں. اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ تینوں کو الگ الگ پڑھنا، اس کو فصل کل کہتے ہیں. فصل کا مطلب ہوتا ہے اردو میں الگ کرنا، کل یعنی سب کو، پورے سب کو الگ الگ کر کے پڑھنا. جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس طرح سے میں اعوذ باللہ کو الگ پڑھی، بسم اللہ کو الگ پڑھی اور سورہ کی پہلی آیت کو الگ پڑھی. تینوں کو الگ الگ پڑھنا فصل کل کہا جاتا. یہ پہلا طریقہ ہے تعوذ، تسمیہ اور سورہ کو پڑھنے کا. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا، ایک ہی سانس میں ان تینوں کو پڑھنا. اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت، اس کو وصل کل کہا جاتا ہے. واو سے. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا. پہلی صورت تھی جہاں پر ہم اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ تینوں کو الگ الگ پڑھے. دوسری صورت ہے جس میں ہم اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت تینوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اس کو وصل کل کہا جاتا ہے. میں آپ کو یہ بھی پڑھ کے سناتی ہوں. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس طرح سے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت تینوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو نمبر 2؟ جی باجی. جی سمجھ ہاں آ باجی. گئی. جی باجی. نمبر 1 اور نمبر 2 کلیئرلی سمجھ میں، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بولیے، وہیں پر روک دیجیے مجھے، میں پھر سے سمجھاتی. پہلی صورت میں اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ تینوں کو الگ الگ پڑھنا. دوسری صورت اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت تینوں کو ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، اب تیسری صورت دیکھیے. اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ اور سورہ کو ملا کر پڑھنا. اعوذ باللہ کو
الگ پڑھنا، بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، تو ہم اس کو فصل اول یعنی اول جو اعوذ باللہ تھا ہم اس کو الگ کر دیے، بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت یہ دونوں کو ملا لیے، تو فصل اول وصل ثانی، ٹھیک ہے، فصل اول وصل ثانی کہتے. یہ کیسے پڑھتے دیکھیے، پڑھ کے سناتی میں آپ لوگوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک گئے فصل اول. اب ہوگا وصل ثانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے. آیا سمجھ میں نمبر 3 آپ لوگوں کو؟ آپ جی باجی. جی باجی. ایک بار ریپیٹ کریے نا باجی. فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ اور سورہ کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا. اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، فصل اول، اول کو الگ کر دینا، پھر بسم اللہ اور سورہ کو ملا کر پڑھنا. اس کو فصل اول وصل ثانی کہتے. فصل اول اور وصل ثانی. جی، فصل اول اور وصل ثانی کہتے. ٹھیک ہے،